بلا ہوگی. ایک علمی اور فکری خطاب آپ نے سننا ہے. میں دعوت دے رہا ہوں علامہ ابن علامہ جانشین شیخ القرآن صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ ظفر اللہ ظفر دامت برکات القدسیہ آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں. آپ سٹیج پر تشریف فرما ہو. آج کی یہ عظیم الشان سالانہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء سے مخاطب ہوں. بھرپور استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. جناب ذرا زور و شور غلغلے جوش کا مظاہرہ فرمائیں. تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام ذی احتشام مظہر الولایہ عین العنایہ شمس الہدایہ مرشد المسترشدین مفید المبایعین حضرت قبلہ سید غلام نظام الدین جامی گیلانی لا زالت نظامہ و طالت عمرہ. جملہ علماء کرام، بزم سعید، مشائخ نظام، تقریب مسرور، بلا تمہید بلا تمثیل. اللہ تبارک تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدق کی صفت سے ذکر فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں. اور تصدیق کب ہوتی ہے؟ تصدیق سب سے آخر پر ہوتی ہے. درخواست پہلے مکمل ہو جاتی ہے، تحریر پہلے مکمل ہو جاتی ہے، مضمون پہلے مکمل ہو جاتا ہے. تصدیق سب سے آخر پر ہوتی ہے. نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پر جلوگر ہوئے. جس طرح تصدیق کرنے والا سب سے آخر پر تصدیق کرتا ہے، تو نبوت و رسالت کی مصدق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بن گئے. علاوہ عظیم ثم اس آیت کے اندر موجود ہے، اور ثم یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اس سے بھی متعدد مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل پکڑی ہے. افادات نصیر ملت کی روشنی کے اندر حضرت قطب الاقطاب غوث الاغواث مرجع الاوتاد حضرت قبلہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2-3 خصوصیات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت گولڈی علیہ رحمت کی یہ ہے کہ جتنی بھی تصانیف مرزے کے خلاف لکھی گئی وہ مرزے کے فنار ہونے کے بعد لکھی گئی. مرزا 1908 کے اندر فنار ہوا، واصل بجہنم ہوا. جتنی تصانیف بھی لکھی گئی مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد مرزے کے رد کے اندر تصنیفیں کی گئی. لیکن اعلیٰ حضرت گولڈی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت گولڈی نے شمس الہدایہ جیسی تصنیف مرزا کے دور کے اندر فرما دی.
دوسری خصوصیت اعلی حضرت گولوی علیہ رحمت کی یہ ہے کہ مجدد ہر فن کا الگ ہوتا ہے. متکلمین کا مجدد الگ ہوتا ہے، محدثین کا الگ ہوتا ہے، مفسرین کا الگ ہوتا ہے. ہر فن کا مجدد الگ. یہ مجدد کی وضاحت میں اپنی طرف سے خود ساختہ نہیں پیش کر رہا. علماء موجود ہیں. علامہ عبدالعزیز دباغ نے کیا لکھا، عبدالعزیز پھر ہاروی نے نبراس، عبدالعزیز پھر ہاروی نے کیا لکھا، عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا لکھا. اور محدث کی مجدد کی وضاحت قسطلانی نے کیا کی، اسقلانی نے کیا کی، اصفہانی نے کیا کی. مجدد کی وضاحت میں ابن بطال نے کیا لکھا، مجدد کی وضاحت میں ابن کثیر نے کیا کہا، ابن اسیر نے کیا کہا. تو مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد ہر فن کا الگ ہوتا ہے. اعلی حضرت گولوی علیہ رحمت کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اعلی حضرت گولوی علیہ رحمت تمام فنون کے بھی مجدد تھے، تمام علوم کے بھی مجدد تھے، تمام دروس کے بھی مجدد تھے. اعلی حضرت گولوی علیہ رحمت شریعت کے بھی مجدد تھے، طریقت کے بھی مجدد تھے، حقیقت کے بھی مجدد تھے، نحات کے بھی مجدد تھے، اشاعت کے بھی مجدد تھے. المختصر جب 736 ہجری کے اندر مسئلہ وحدت الوجود متنازع حیثیت اختیار کر گیا علاء الدین سمنانی کے دور کے اندر، اس دور سے لے کر اعلی حضرت گولوی تک مسئلہ وحدت الوجود متنازع رہا. تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر اعلی حضرت گولوی علیہ رحمۃ اللہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ وحدت الوجود کے افراد اور تفرید کو ختم کیا. تو المختصر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ توحید خدا کے بھی مجدد تھے اور مسئلہ ختم نبوت مصطفیٰ کے بھی مجدد تھے. تو اور تیسری خصوصیت اعلی حضرت گولوی علیہ رحمت کی یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کوئی فتنہ دیکھو تو پہلا درجہ کہ فتنے کے خلاف میدان عمل میں اترنا. اگر طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے برا کہنا، اگر طاقت نہیں رکھتے تو دل سے برا جاننا. لیکن یاد رکھنا ذالک اضعف الایمان، ابو داؤد سے موجود ہے کہ فتنے کو دل سے برا جانو گے اچھا کرو گے مگر ایمان کی تیسری پوزیشن پاؤ گے. فتنے کو زبان سے برا کہو گے اچھا کرو گے مگر ایمان کی دوسری پوزیشن پاؤ گے. اور اگر فتنے کے خلاف منکر، فتنے کے خلاف اگر میدان عمل میں اترو گے تو ایمان کی پہلی پوزیشن پا جاؤ گے. اب 1900 کے تمام علماء، تمام مشائخ، تمام مسالک سمیت بات کر رہا ہوں کہ ایمان کی بعض لوگوں نے فتنے کو دل سے برا، فتنہ قادیانیت کو دل سے برا سمجھا، ایمان کی تیسری پوزیشن پر پہنچ سکے. بعض نے فتنہ قادیانیت کو زبان سے برا کہا، اچھا کیا مگر ایمان کی دوسری پوزیشن کو پا سکے. اعلی حضرت گولوی علیہ رحمت اس معاملے میں فتنہ قادیانیت کے مسئلے میں اعلی حضرت گولوی میدان عمل میں اتر کر مقابلہ کرنے لگے، ایمان کی پہلے درجے اور پہلی پوزیشن پر فائز ہو گئے. اعلی حضرت گولوی علیہ رحمت کی چوتھی خصوصیت کہ اعلی حضرت گولوی علیہ رحمت کی چوتھی خصوصیت ہمارے ہاں جنڈا مالا کے اندر سن 2001 فروری کے اندر حضرت نصیر ملت تشریف فرما ہوئے، جلوہ نما ہوئے تو شمس المدارس کے علماء اور فضلاء کو مخاطب ہوئے. بات چل نکلی قطب الافطاب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. مسئلہ چل نکلا ختم نبوت مصطفیٰ کا. تو حضرت قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح باغ موجود ہو اور گلاب کا ذکر نہ ہو تو وہ باغ نہ مکمل. سر و سمن ہو، گل ہو، پھول ہو، مینا و گل ہو، سگل ہو، بنفش ہو، چمیلی ہو، سب کچھ ہو لیکن اس باغ میں گلاب نہ ہو تو وہ باغ نامکمل. فرمایا باغ موجود ہو اور باغ میں گلاب موجود نہ ہو، گلاب کا ذکر نہ ہو تو وہ باغ نامکمل. فرمایا جواب موجود ہو لیکن اس جواب میں دلیل کا ذکر نہ ہو
تو وہ جواب نامکمل. کتاب موجود ہو لیکن مصنف کا ذکر نہ ہو تو کتاب نامکمل. ذکر خدا موجود ہو لیکن ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو پھر اجر و ثواب نامکمل. حضرت نصیر ملت نے فرمایا بیان ہی اسی طرح ختم نبوت کے موضوع پر خطاب ہو رہا ہو اور اس خطاب میں مہر علی کا ذکر نہ ہو تو وہ خطاب نامکمل. میرے اس بیان کی اعلیٰ حضرت گولڈ خطاب موجود ہو، خطاب موجود ہو، فرمایا کتاب ہو مصنف کا ذکر نہ ہو کتاب نامکمل. ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو تو اجر و ثواب نامکمل. خطاب موجود ہو مگر اعلیٰ حضرت گولڈی کا ذکر نہ ہو تو وہ خطاب نامکمل. قرآن شریف کے اندر ختم نبوت پر دلالت کرنے والی کل آیات 99 ہیں. کل آیات 99 اور 99 کا شاخ جیسا بھی تھا بات اچھی کر گیا. 99 آیات کیوں ہے؟ ایک آؤٹ فگر ہوتی ہے ایک راؤنڈ فگر ہوتی ہے. 90 نہیں 100 نہیں 80 نہیں 99 آیات ختم نبوت پر دلالت کرنے والی ہیں. اس لیے کہ اللہ کے اسماء بھی 99 ختم نبوت پر دلالت کرنے والی آیات بھی 99. بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے ختم نبوت پر دلالت کرنے والی ان کی تعداد 30 ہے. پوری سیاست کے اندر جو ختم نبوت پر جن سے استدلالن استنباطن استشہادن مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے ان کی تعداد 210 ہے. المختصر 1908 سے لے کر 2019 تک 111 سال بنتے ہیں. 111 سال کے اندر مرزا کے خلاف جتنی بھی تصنیفیں رات کے اندر لکھی گئی تمام تصنیفوں کے اندر مرزا کا رات 6 طرح سے کیا گیا. قرآن کی تفسیرات سے، احادیث کی تشریحات سے اور روایات صحابہ کی تفصیلات سے، استدلال سے، استنباط سے، استشہاد سے 6 طرح سے رد کیا گیا. علماء موجود ہیں اچھی طرح جانتے ہیں ان 6 چیزوں کا 6 طرح کا رد جس طرح کیا گیا ان کا انکار ہو سکتا ہے. تفسیرات کا انکار کرنے والوں نے انکار کیا، حدیث کا انکار کرنے والوں نے انکار کیا، ان کا رد انکار ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت گولوی علیہ رحمت کی یہ خصوصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت گولوی نے مرزا کا رد صرف استدلال سے نہیں کیا، استنباط سے نہیں کیا، استشہاد سے نہیں کیا، صرف قرآن شریف کی تفسیرات، احادیث طیبہ اور صرف روایت صحابہ اور آثار صحابہ سے نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت گولوی نے مرزا قادیانی کا رد قانون سے کیا، اصول سے کیا، ضابطے سے کیا. اور علماء جانتے ہیں کہ ہر چیز کا انکار کرنے والوں نے تو انکار کر دیا لیکن قانون کا رد نہیں ہو سکتا، اصول کا رد نہیں ہو سکتا، قاعدے کا رد نہیں ہو سکتا. واو متحرک ما کو مفتوح واو کو الف میں بدلنا پڑے گا. یہ صرف کا قانون ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. صغرا موج کا کلیہ، کبرا موج کا کلیہ، نتیجہ موج پہ جزیہ، یہ منطق کا قانون ہے، قانون کا رد نہیں ہو سکتا. ایک ہی دو جمع بی کی دو جمع دوئے بھی یہ ریاضی کا قانون اور قاعدہ ہے، قانون کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جتنی بھی تصانیف کی گئی مرزے کے خلاف استدلال سے رد ہوا، استنباط سے رد ہوا، استشہاد سے رد کیا گیا. ان تمام چیزوں کا انکار ہو سکتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت گولوی نے مرزا قادیانی کا رد اصول سے کیا، قاعدے سے کیا، قانون سے کیا. قانون کا رد نہیں ہو سکتا، اصول کا انکار نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت گولوی کی تصانیف کا رد بھی نہیں ہو سکتا، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرت نصیر ملت نے کیا خوب فرمایا آخر پر کہ تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبق، تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبق، جب بزم کائنات کا دولہا کہوں تجھے. تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبق، گہرائی میں اتر کر گہرائی کو دیکھنا پڑے گا. تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبق. سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب پہلے ہوتا ہے، مسبب بعد میں ہوتا ہے. پوری کائنات بعد میں، ذات مصطفیٰ پہلے. اور پھر اگلے مصرے میں حضرت نصیر ملت نے فرمایا یا بزم کائنات کا دولہا کہوں تجھے. دولہا کیا ہوتا ہے؟ بارات کا نقطہ انتہا ہوتا ہے، جہاں پر آ کر بارات ختم ہو جاتی ہے. جس طرح بلا تمثیل و تشبیہ دولہے پہ آ کر بارات ختم ہو گئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر نبوت اور رسالت کی سہانی سوغات ختم ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
علم و حکمت سے لبالب